Assalamu alaikum everyone. Exhibition Cadet Sabir Shah from my channel, Aviation Cadet 9936. تو آج جناب آپ کو بتائیں گے اپنا سرکٹ فلائنگ انیشل سولو کیسے کی، اور اس میں ایک سبق آموز واقعہ بھی ہے ایک. جس طرح بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ ایئر فورس میں ہونے کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ نیگیٹو بینیفٹس بھی آتے ہیں. اور اگین وہی میرا جو شعر ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو جس وقت آپ ایئر فورس آفیسر بنتے ہیں تو آپ کے انٹرنیشنل ڈیپوٹیشنز بھی ہوتے ہیں، اور ان انٹرنیشنل ڈیپوٹیشن پہ آپ کے پیچھے بہت سارے دوسرے ملکوں کے اسپائرس پڑ جاتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کچھ آپ کو اس کا بتاؤں گا، اور باقی اپنی رجحانات بنائیں گے کہ ہم نے پہلے سولو کیسے کیا آج. تو لیٹس بگن. جو واقعہ جو بتانے جا رہا ہوں یہ ان پبلک ڈومین موجود ہے. ڈیٹس اس کی غلط ہے، ڈیٹس میں کریکٹ کر دوں گا، لیکن یہ پبلک ڈومین میں یہ واقعہ موجود ہے. ہوا کچھ بھی میں نے اس طرح آپ کو بتایا تھا، وہ لاسٹ ٹائم میں غلطی سے اپنے انسٹرکٹر پائلٹ کا نام جو وہ غلط بول گیا تھا. فاروق حیدر میرے کورس میٹ کا نام ہے، جو ہمارا سولو فاؤنڈر تھا. یہ فاروق احمد خان صاحب تھے، جو میرے اسکالر فاروق احمد خان صاحب جو میرے انسٹرکٹر بنے تھے پی ایف ٹی میں، پرائمری فلائنگ ٹریننگ ونگ 1 کے میرے انسٹرکٹر تھے. یہ سب سے جو بہترین، جن کو اس وقت اس لاٹ میں کہا جا رہا تھا کہ سب سے بہترین انسٹرکٹر وہ ہیں. تو دیٹ واز اسائنڈ فار می. آئی واز دا سول اسٹوڈنٹ آف ہیم، اور ان کے ساتھ میں نے ایریا فہم بھی فلائی کیا. یعنی اپنا سب سے پہلا لائف کا مشن ایز اے پائلٹ اڑایا وہ سر فاروق احمد خان صاحب کے ساتھ اڑایا. یہ کوئی اراؤنڈ 10 فروری 1995 کی بات ہے. مطلب ون ڈے، کیونکہ میرے پاس میری لاگ بک موجود نہیں ہے، گھر میں پڑی ہے پاکستان میں، اور مجھے ڈیٹ کا لیکن بہرحال کیونکہ میں نے سولو جو کی تھی 27 فروری کو کی تھی، جو ویسے بھی پاکستان کا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بنتا ہے 2019 کا، تو میری سولو اسی دن کی ہے، لیکن سال ڈفرینٹ ہے. تو وہ اس سے آپ 13 دن پیچھے چلے جائیں، تو 17 میں سے 13 نکالے تو بنتے کتنے ہیں جناب؟ 14 دن. سوری 14 فروری بنتی ہے. اب اس میں سے آپ جمعہ 2 جمعے نکال دیں تو 12 فروری بنتی ہے. پھر میری جو سچویشن تھی کہ میرا انسٹرکٹر پائلٹ رہا ہی نہیں تھا اس وقت تک، تو 1-2 دن میرے مشن نہیں ملے گے، تو میں نے اس لیے ڈیٹ کو اپروکسیمیٹلی جو ہے نا وہ 10 فروری کے رکھا اپنا پہلا جو CD1 جو میں نے اڑایا تھا، پہلا مشن جو اڑایا تھا. تو اگر آپ اس واقعے کو گوگل کریں گے تو آپ کے پاس بہت ساری وہ چیزیں آ جائیں گی سامنے کہ پاکستان ایئر فورس کے ایک پائلٹ جو تھے وہ نیو یارک میں میکڈونلڈ ریسٹورینٹ میں 2 کلو ہیروئن بیچتے ہوئے، جن کے انہوں نے $160,000 مانگے تھے، بیچتے ہوئے اسٹنگ آپریشن کیا تھا. امریکن جو DEA کی جو امریکن ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن ہے، انہوں نے ایک اسٹنگ آپریشن کیا تھا. اسٹنگ آپریشن میں بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں اسٹنگ آپریشن کیا ہوتا ہے. اور انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا. ان کے ساتھ ایک اور پائلٹ بھٹی صاحب، اسکالر بھٹی، ان کو بھی اریسٹ کر لیا. اور اسکالر بھٹی صاحب جو تھے ان کو نیو جرسی میں 1 سال وہ قید میں رہے US کی، اور پھر ان کو ریلیز کر دیا گیا. لیکن سر فاروق کو تقریباً 4 سال بعد ریلیز کیا گیا. تو یہ قصہ آپ کو گوگل پہ مل جائے گا. ڈیٹ سے ہوں گی April 1997، لیکن یہ اس وقت کا واقعہ نہیں ہے. اخبار میں شاید دیر سے، کیونکہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے میں نے اپنا ایریا فیم جب فلائی کیا سر فاروق احمد خان کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم نکل گئے واپس اپنی ڈوم میں. تو نیکسٹ ڈے جب رپورٹنگ کے لیے آئے تو مجھے پتہ لگا کہ میرے انسٹرکٹر جو وہ موجود نہیں ہے، اس لیے میرا مشن نہیں لگا، کسی کے ساتھ بھی نہیں لگا. باقی آئی پیز اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے چلے گئے، جن کے 2 اسٹوڈنٹس انہوں نے لازمی 2 سوٹیز فلائی کری تھی ان کے ساتھ. تو میرا مشن اس دن نہیں لگا اور نیکسٹ دن نہیں لگا. تو خیر ہم جب ہمارا ایک اس میں پھر لائبریری کا ایک پیریڈ تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو لائبریری کے پیریڈ میں جب میں گیا تو اسی میں صرف وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ہم اخبار پڑھ سکتے ہیں، لیٹسٹ جو ہوتا ہے وہ 30-40 منٹ کا ملتا ہے، جو آپ کی جو پاکستان ایئر فورس کی لائبریری ہے اصغر خان بیس میں. جس وقت ہم نے اخبار کا وہ کھولا، جنگ اخبار، مجھے جتنا یاد ہے اس کے لیفٹ ٹاپ پہ بوئنگ 707 کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر جو سرخی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ جو ہے وہ نیو یارک میں اریسٹ ہو گئے.
آن دی ایئرپورٹ. اب مجھے وہ آرکائیوز نہیں مل رہے کیونکہ جو اس کے جو جنگ اخبار کے جو آرکائیوز ہیں وہ ڈیجیٹلی جو ہیں وہ پڑھے تو ہوئے ہیں، لیکن اس میں جو میرے گھر جو اخبار آتا تھا یا ہمارے پاس جو KPK میں جو اخبار آتا تھا وہ راولپنڈی کا اخبار آتا تھا، جو راولپنڈی سے جس کا اشاعت ہوتی تھی، پبلیکیشن ہوتی تھی، تو وہ ہمارے پاس 1-2 دن لیٹ پہنچتا تھا. تو مجھے بڑی اچھی طرح بڑی کلیئرلی یاد ہے سٹنگ ان دا لائبریری اینڈ when I saw the news. اس کے بعد پھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ اس طرح سر فاروق احمد خان جو ہے along with سر بھٹی اریسٹ ہو گئے. تو خیر میں اب وہ بن گیا غریب کی جوہری سب کی بھابھی. ابھی میں نے کچھ ریسرچ کی اس پہ دیکھنے کی کوشش کہ بھئی آخر ہوا کیا، کیونکہ میں نے کس طرح بتایا کہ اپنے کورس سے کوئی بھی بزنس ان کے ورک ریلیٹڈ بات نہیں کرتا، بہت ہی سینسیٹیو انفارمیشن ہوتی ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو بی ان ٹربل. وہ اگر مجھے واٹس ایپ پہ جب میں نے پوچھ لیا، انہوں نے مجھے کوئی چیز بتا دی، کل کو ان کی کوئی انکوائری آ گئی تو پرابلم ان پہ آئے گی. تو اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو بی انوالوڈ. میں کسی سے پوچھتا نہیں، بہت ساری چیزیں پبلک ڈومین میں آپ کو موجود ہوتی ہیں، اینڈ یو جسٹ گیدر دی انفارمیشن اینڈ سی ہاؤ کریڈیبل دیٹ انفارمیشن از. تو کریڈیبلٹی اس کی جو ہے یہ کہ بہت ساری جو ویب سائٹس ہیں پاک US ریلیشنس کے نام سے، وہاں پر میں گیا، ان کو چیک کیا نیوز کو، تو پتہ لگا کہ امریکنز نے جان بوجھ کر جو ہے وہ ایک سٹنگ آپریشن کیا. سٹنگ آپریشن اگر آپ نے صحیح طرح سمجھنا نا تو ایک ہیں ہمارے ایک بڑے بولے ہیں کامران افریدی صاحب، آج کل بڑے یوٹیوب پہ چھائے ہوئے ہیں. جو جس قسم کی نیوز میں دیکھتا ہوں اس میں کافی وہ شاید وہ کافی سارے انٹرویوز، بہت سارے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو FBI کا ایجنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ وہ کس قسم کے وہ داؤد ابراہیم سے ملے ہوئے ہیں، اور یہ جو اسلم چودھری ہو گئے ان سے بھی ملے ہوئے ہیں، اور ارشد پپو ہو گئے، دھرندرا مووی کے جتنے بھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، مووی آنے سے پہلے میں ان کو دیکھ چکا تھا. وہ اس قسم کی جناب کس قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں کراچی میں، اور کیسے جناب لڑکیاں آتی ہیں پتہ نہیں $1000 کی، تو فلاں ڈمکان، یہ وہ بس وہ بڑا بولا ہے. تو FBI کا کام ہی نہیں ہے انٹرنیشنل، یہ CIA کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. یہ وہ اپنے آپ کو FBI ایجنٹ کہتا ہے اور کام وہ پاکستان میں کر رہا ہے بکواسیات. یعنی FBI جو وہ آپریٹ کرتی ہے امریکہ کے اندر، جو فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ان کا، اس کا کام، اس کا جورسڈکشن ہی امریکہ کے اندر ہے. دے ڈو ناٹ گو آؤٹ آف دا کنٹری. ہاں جو سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی ہے CIA، وہ یہ کام کرتے ہیں، اور ان کے اپنے ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ FBI سے ادھار نہیں لیتے. یا اسی طرح اگر FBI کو پولیس میں کوئی ان کا کوئی اپنا ایجنٹ ایسا نہیں ہوتا، وہ پولیس کے ایجنٹس کو یوز کرتے ہیں اور ان سے انفارمیشن اپنے لیے گیدر کرتے ہیں. تو FBI belongs to the American soil, while CIA belongs to international soils. جہاں پہ جو بھی امریکن جو انٹرسٹ ہوں گے ان کو پروٹیکٹ CIA کرتی ہے، نہ کہ FBI. تو وہ سب وہ کہتے ہیں کہ FBI جو تو میں کراچی میں کام کرتا ہوں، تو انڈیا میں بھی کام کیا انہوں نے شوز کیے رات فتح. خیر یہ ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا، لیکن میں اس کو بڑا بولے بولتا ہوں. لیکن سٹنگ آپریشن وہ صحیح طرح سمجھاتے ہیں. سٹنگ آپریشن کیا ہوتا ہے کہ آپ پلانٹ کرتے ہیں کوئی چیز، کوئی کرائم کسی بندے، پھر اس کی بیس پہ اس کو پکڑتے ہیں اور پھر اس سے اگلے اسٹیپ پہ لے کے جاتے ہیں اس کو. تو یہ اس کے لیے انہوں نے یہ کیا جی کہ ایک ایاز بلوچ صاحب تھے جو کہ امریکہ میں رہتے تھے، اور ان سے وہاں پہ کوئی کرائم سرزد ہو گیا. اگین یہ اسمگلنگ کرنے کا کام تھا. تو انہوں نے ان کو جب جیل تھی تو ان کو پری ڈیل میں یہ کہا جی کہ بھائی آپ ہمیں کوئی نا پاکستان ایئر فورس کا آفیسر پکڑوا کے دیں، یا پاکستان ملٹری کا کوئی آفیسر پکڑوا کے دیں پاکستان میں، جو کہ ڈرگ بیچے جا کے امریکہ میں، تو ہم آپ کی سزا بھی کم کر دیں گے اور آپ کو بینیفٹس بھی دیں گے. ایاز بلوچ صاحب جو ہے وہ آ گئے بیچ میں. وہ پاکستان آئے اور ان کو اسلام آباد میں امریکن ایمبیسی میں ان کو جاب ملی ایز این ایڈمنسٹریٹر آف دی DEA، جو ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کی. ابھی سارا پبلک ڈومین میں اس لیے بتا رہا ہوں کس طرح سٹنگ آپریشن نے کام کیا ان کے اگینسٹ. تو انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح اب پھانستے کیسے ہیں کسی بھی آفیسر کو ملٹری میں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہنی ٹریپ ہوتا ہے، پیسہ لالچ ہوتی ہے، بلیک میل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تھریٹ دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اس آفیسر کو جو ہے نا وہ رام کیا جاتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ سر فاروق کو یا سر بھٹی کو کس طرح ٹریپ کیا گیا، لیکن یہ 1995، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی گراؤنڈ سٹاف سے مل کے، کسی بھی چپڑاسی سے جو کیونکہ جو جینیٹر سے کام ہوتا ہے، جہاز پہ صفائی کرنی،
وہ ایک عام سویلین کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اور ان کے جہاز پہ وہ چیز پلانٹ کر دی گئی, 2 کلو ہیروئن ڈال دی گئی. بیکاز ایز آئی سیڈ کہ میں جس طریقے سے جس بندے کو جانتا ہوں, کم از کم اتنی مردم شناسی آج بھی ہے کہ شکل سے دیکھ کے پہچان سکتے ہیں کسی بندے کو کہ یہ کس کماش کا بندہ ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سر فاروق جو ہے مجھ سے بھٹی سے ملا نہیں, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. لیکن چونکہ وہ اسٹیشن تھے پی ایف ٹی میں, پاکستان پرائمری فلائنگ ٹریننگ میں, اور ایک دم اس بندے کا جانا, تو یہ وہ اسی کووڈ آپریشن کا حصہ تھا کہ ان کو فوراً بلایا گیا واپس. چلا گیا, اتنے سارے پائلٹ وہاں موجود ہیں لیکن ان کو بلایا گیا واپس. آگے میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا, ایک مشن آیا تھا ابھی, اور یہ وہاں پہ جاتے ساتھ ہی ریسٹ ہو گئے, اور آئی واز آئی پی لیس. تو ایاز بلوچ نے جب یہ کام سارا کیا تو جس وقت ایئر فورس سے انکوائری کی تو پتہ لگا بھی یہ تو سارا اس نے جو ہے نا آپریشن ہی اسی بندے کا. تو اس کو اریسٹ کر لیا پاکستان فورسز نے, جو ہماری جو ناٹ سیکورٹی فورسز, جو لا اینڈ آرڈر جو پولیس نے, اس کو اریسٹ کر لیا. اور پھر اس کا ٹرائل چلا تو کورٹ مارشل ہوا اس کا. اب یہ حالانکہ سویلین ہے لیکن اس کا کورٹ مارشل تو بنتا ہے کہ بھائی اس نے جو ہے وہ ملٹری کے اگینسٹ ایک جو ہے نا اس آپریشن میں حصہ لیا وچ واز بیسڈ آن اے فیک تھنگ. تو اس کو سزا بھی ہو گئی. اس کا جب سزا ہوئی ہے, جب جس کو سزا ہوئی ہے تو اس وقت کی جو خبریں ہیں وہ ریلیز ہوئی ہیں پھر انٹرنیشنل میڈیا میں کہ اپریل 1997 میں ایک بندے کو اریسٹ کیا گیا, 2 آفیسرس کو اریسٹ کیا گیا کیونکہ وہ میک ڈونلڈز میں کسی کو ہیروئن بیچ رہے تھے. تو یہ اریسٹ ہوتی ہے اور جو کنوکشن ہوتی ہے یہ اتنی جلدی نہیں ہوتی. ایون امریکہ میں پورے لاز موجود ہیں, تو ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے, اس کے تحت آپ جتنے بھی جو 90 days کا جو کسٹڈی ہوتی ہے وہ جس کو ریمانڈ ہم کہتے ہیں پاکستان میں, وہ ہوتی ہے. پھر چلان اس کا پیش کیا جاتا ہے, پھر عدالت میں لے کے جایا جاتا ہے, پوری جناب ڈیفینڈ کرتا ہے, ڈیفینڈنٹ کو بھی پورا موقع دیا جاتا ہے, پروسیکیوشن بھی اپنا پورا جو کیس لے کے آتی ہے. اگر کورٹ تک چلا جائے, کورٹ تک نہ جائے تو اس میں پلی بارگن تو موجود ہوتی ہے لیکن اس میں بھی بہت ٹائم لگتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپریل 1997 کا واقعہ ہے. آئی ایم دی آئی وٹنس ٹو اٹ, آئی ایم دی کی وٹنس ٹو اٹ کہ میرے ایک مشن کے بعد مجھے یتیم کر دیا. آئی پی انسٹرکٹر جو ہوتا ہے آپ کے والد کی جگہ ہوتے ہیں, تو میں ایویشنلی یتیم ہو گیا, کوئی میرا انسٹرکٹر ہے ہی نہیں ہے. اور چونکہ باقی سارے انسٹرکٹر جو ہیں وہ فل ہو چکے ہیں اپنے اس میں, تو تیسرا کو لے تو مجھے پھر انہوں نے یہ کیا. خیر وہ آپ کو بعد میں قصہ سنائیں گے, لیکن پر یہ بتا رہا ہوں کہ ایاز بلوچ صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا اور ان کو 10 سال کی سزا دے دی گئی. اور پھر 1998 میں جب انہوں نے 1 سال کی سزا پوری کی تو ان کی وائف نے, ایاز بلوچ صاحب کی وائف نے مرسی فائل کی چیف آف دی آرمی اسٹاف آف دیٹ ٹائم کہ ان کو, یا چیف آف دی ایئر اسٹاف آف دیٹ ٹائم کہ ان کو جو ہے وہ رحم کی بیس پہ جو ہے ان کو جو ہے ان کی سزا معاف کر دی جائے. اور پاکستان فورسز نے ان کی سزا معاف کی. یہ گئے وہاں پر, ایاز بلوچ صاحب ادھر چلے گئے, وہاں سے ہمارے اسکالر بھٹی صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس آ گئے. صرف سر فاروق حیدر جو تھے, سر فاروق احمد خان, ان کو 4 سال کی سزا ہوئی اور وہ 4 سال بعد پاکستان واپس آ گیا. ناؤ ہی از ان اے ویری ویل نون ایئر لائنر ان پاکستان. تو یہ ایک وہ میں کہہ رہا تھا کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. اور کس طرح ٹیگ کیا جاتا ہے, نو دس از وٹ مے بی سم ڈے سر فاروق حیدر وڈ کم اپ اینڈ رائٹ اے بک, اور اس پہ وہ بتائیں گے اپنا. لیکن بہرحال میں نے صرف یہ کہا تھا کہ جو میرے ساتھ جو واقعات جو جڑے ہوئے میری لائف کے ساتھ, ان میں سے یہ بھی ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے. اب چلتے ہیں جناب آگے. اب میں چونکہ آئی پی ایس ہو گیا ہوں تو اب مجھے یاد ہے میں اپنا CD2 اور CD3 جو تھا, 2nd مشن اور 3rd مشن تھا, وہ میں نے ایک ہمارے نیوی کے ہوتے تھے سر متین, عبد المتین نام تھا ان کا, رینک بھول گیا میں, ان کے ساتھ فلائی کیے. پھر 4 اور 5 جو ہمارا مشن تھا میرا, وہ سر جیزی ہوتے تھے ہمارے ایک, ان کے ساتھ فلائی کیا. اب اس میں ایئر فورس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اب آپ سرکٹ فلائنگ شروع ہو گئی آپ کی, جس میں لینڈ ٹیک آف اور لینڈنگ, ٹیک آف اور لینڈنگ. اس میں ڈفرنٹ آپ کو ہے کہ جب بریفنگ دیتے ہیں تو آپ کو رن وے کے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو دکھاتے ہیں کہ آپ کے کیسے نظر آتا ہے رن وے. جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر آپ فل فلیپ اپروچ پہ ہیں تو آپ کو رن وے جو ہے نا بڑے اوپر سے اور لانگ اسٹیپ پہ نظر آئے گا. اور اگر آپ جو ہے وہ بالکل نو فلیپ لینڈنگ کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ کا رن وے جو ہے نا وہ سامنے سے چوڑا ہوگا اور ایک ٹرائنگل کی شکل نظر آئے گا. اور اپنے فلیپ سے وہ سب سے جو ہے نا بیسٹ ہوتی ہے.
ہاف فلیپس کے ساتھ کرا رہے ہیں، تو وہ اپروچ ہے جس کو ہم، تو اس تینوں اپروچ میں ہینڈلنگ کے طریقے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ اگر یوں آ رہے ہیں اور آپ سلو فلیئر آؤٹ کریں گے، مطلب جہاز کو جو ہے وہ اس طرح لے کے آئیں گے، تو جہاز میں جا کے ٹھک جا کے بجنا سی ناٹ کی اسپیڈ سے جو ہے نا رن وے کے اوپر انجر پنجر ہو جانا اس کا، تو وہاں پہ آپ کے فلیئرنگ آؤٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ذرا کوئک ہوتا ہے. اسی طرح جب نو فلیپ کے ساتھ آ رہے ہیں تو اب آپ نے فلیئر آؤٹ جو ہے وہ بالکل سلو کر رہے ہیں. فل فلیپ لینڈنگ میں کوئکلی، نو فلیپ لینڈنگ میں بالکل سلولی، کیونکہ آپ بالکل رن وے کے پیرل ہی جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے اینگل آف جو اٹیک ہوتا ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہوتا، تو آپ جا کے جہاز میں اٹھانا ہوتا ہے. اب جہاز کی ٹیک آف اسپیڈ بھی 80 ناٹس ہوتی ہے، لینڈنگ اسپیڈ بھی 80 ناٹس ہے. اندازہ کریں جہاز ٹیک آف بھی اسی اسپیڈ پہ کرتا ہے، لینڈ بھی اسی اسپیڈ پہ کرتا ہے، تو آپ کی ذرا سی ایکسٹرا ان پٹ جو ہے نا جہاز کو دوبارہ ایئر میں بلند کر دے گی لینڈنگ کے ٹائم پہ، اور ذرا سی غلط ان پٹ جو ہے وہ آپ کی ٹیک آف کے ٹائم پہ اس کو دوبارہ رن پہ گزار دے گی. تو یہ ایک چیز ہے نا آپ نے وہ کیٹر کرنی ہوتی ہے. تو عام طور پہ اگر فرض کریں میرا ایک ہی آئی پی ہوتا تو میں پہلے 7 مشن جو ہے وہ ان کے ساتھ اڑاتا ہوں، CD1 سے لے کر CD7 تک، مشن 1 سے لے کر مشن 7 تک. پھر 2 مشنز ہوتے ہیں کراس چیک. کراس چیک میں کوئی اور آئی پی آپ کے ساتھ اڑاتا ہے مشن، وہ دیکھتا ہے کہ بھائی، کیونکہ یہ نہ ہونا کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ ایئر فورس میں لیٹ سپورٹ بڑے بڑے افسر ہیں، اور انہوں نے لائن شائن میں لا کے جو آپ کو ایک آئی پی سائن کرتے جو آپ کو جو ہے نا بے شک اپنی غلطیاں ہوں وہ آپ کو جو ہے نا 50 گھنٹے پورے کروا دے گا. نہیں، ایئر فورس میں یہ نہیں ہوتا، کراس چیکس ہوتے ہیں. تو کراس چیک میں یہ ہوتا ہے کہ پھر کسی اور کا آئی پی، کوئی اور آئی پی جو ہے وہ آپ کے ساتھ مشن بناتا ہے. ہاں، اگر آپ کے والد صاحب نے اس کو بھی جو ہے وہ پٹو ڈالا ہو تو وہ دیٹس اے سیپریٹ ایشو، لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ کہ نظام سسٹم ایک موجود ہے کراس چیکنگ کا. تو 2 مشن آپ جو ہے نا وہ کراس چیک اڑاتے ہیں دوسرے آئی پی کے ساتھ. تو یہ CD8 اور CD9 ہو گیا. اب CD8 اور CD9 میں وغیرہ وہی ہوتا ہے سارا. آپ کی سرکٹ فلائنگ ہوتی ہے، نو فلیپ لینڈنگ ہوتی ہے، ڈفرینٹ ایمرجنسیز کو ڈیل کرتے ہیں آپ کہ انجن فلیم آؤٹ ہوگا، ڈاؤن وینڈ پہ کیا کریں گے، انجن فلیم آؤٹ ہوگا رائٹ آف ٹیک آف تو پھر اس پہ کیا کریں گے. یہ اسٹیپس آپ کو ازبر یاد ہونے چاہیے. یا آپ کی RT فیل ہو گئی ہے تو آپ ٹرانسمیشن آپ کی نہیں ہو رہی، باقی بائی دا وے یہ پوری ایک سائنس ہے جو ریڈیو کوڈز ہوتی ہیں. اس میں آپ دوسرے جو ATC کے ساتھ ایک خاص پیٹرن کے تحت آپ گفتگو کرتے ہیں ان کے ساتھ. یہ نہیں کہ بھائی اب میں تھے نا ہوں میں ذرا مردان کی سڑک اتنے پھر رہا تو میں ہوں اڈن لگا، میں جان گیا کھبا ٹرن مار کے. نہیں، آپ کی شارٹ کارز ہوتی ہیں. رپورٹنگ اوور مردان جیسے اپنا کال سائن دیتے ہیں آپ، لینے کے جب آتے ہیں تو اپنا ٹیل نمبر دیتے ہیں آپ. تو بس یہ شارٹ کالز ہوتی ہیں اور شارٹ رپلائز ہوتے ہیں وہاں سے واپس. اور یہ اگر سسٹم فیل ہو جائے تو پھر اس میں 2-3 طریقے ہوتے ہیں. مثلاً ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز کہ آپ کی آواز جا رہی ہے، یا مجھے مثلاً آپ کی آواز جا رہی ہے لیکن آپ کو آواز نہیں آ رہی، تو اس صورت میں جو ہے نا اب کمیونیکیشن کیسے ہوگی تو وہ سیکھتے ہیں. یا پھر آپ کو آواز آ رہی ہے لیکن آپ کی آواز نہیں جا رہی، ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ سیٹ میں پرابلم آ گیا تو آپ کا وہ بٹن تو کام کر رہا ہے جو کہ جس کی کلک سے آواز ادھر جاتی ہے، لیکن آپ کا ہیڈ سیٹ کام نہیں کر رہا، تو مائکرو فون اس میں کام نہیں کرتا. پھر اس پہ پھر ہم جو ہے نا پھر وہ یس کا مطلب جب یس کرنا ہوتا ہے تو ہم سنگل کلک کرتے ہیں، نو کرنا ہوتا ہے تو ڈبل کلک کرتے ہیں. کیونکہ RT جب فیل ہوتا ہے اور آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا ہے ATC کا، تو ATC کو کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں ان کے، تو آپ سے پھر کوشچن پوچھتے ہیں، پھر آپ ان کا جواب یا تو بول کے دیتے ہیں. اگر بولنے کا مائکرو فون خراب ہے تو پھر آپ کا جو بٹن لگا ہوتا ہے RT کا ٹرانسمیشن کا اس سے آپ دیتے ہیں. پھر آپ سے کوشچن یس نو کوشچن پوچھتے ہیں. ہاں جی، آر یو آن دا ڈاؤن وینڈ کلک، آر یو ٹرننگ ٹورڈ دا بیس لیگ کلک، ٹرننگ ٹورڈ دا بیس لیگ ڈبل کلک کر دیا آپ نے، مطلب نو. پھر اس وقت تک آپ کو پوچھتا رہتا ہے جب تک آپ ٹرن نہیں کر جاتے. پھر اس طرح باقی ایریا کو کلیئر کر دیتے ہیں. تو یہ ایک وہ پوری ایک سائنس ہے. اور ایریا میں کیسے جانا ہے، سرکٹ میں کیسے آنا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں اس سے پہلے جو ہے نا ازبر یاد کرائی جاتی ہیں. میرا جن انسٹرکٹر کے ساتھ آیا تھا، نام نہیں لوں گا ان کا، وہ بڑے مشہور تھے کٹائی میں، مرتے تھے اسے رکھ کے. ان کا اسٹوڈنٹ بائی دا وے بعد میں پھر F-16 پائلٹ بھی بنا تھا. وہ انیشلی ان کا اسٹوڈنٹ تھا PFT میں، مصطفیٰ اورکزئی نام تھا اس کا. اینڈ ہی بیکیم دی F-16 پائلٹ، دا F-16 پائلٹ آف مائی کورس. دوسرا زمان خلیل تھا. 2 ہی کورس میں میرے بنے تھے F-16 کے پائلٹس. تو وہ مارے بڑے وہ ان کا ہاتھ بھی ماشاء اللہ اتنا بڑا تھا. تو جب میرا ان کے ساتھ مشن لگا، میں نے کہا اللہ بھائی
اب میں اس وقت تک کتنے ایپی سے فلائی کر چکا ہوں، سر فاروق کے ساتھ، سر متین کے ساتھ، سر جیزی کے ساتھ، یا پھر ایک عمر اس کے جو تھا میں نے نام بول گیا وہ ہو گئے، پھر سر باسط ہو گئے. اب سر باسط جو تھے یہ میرے نیکسٹ والے آگے 5ویں آئی پی. میں 8ویں مشن پہ جا رہا ہوں اور 5 ڈفرینٹ انسٹرکٹر کے ساتھ فلائی کر چکا ہوں، وچ از اے بلیسنگ ان ڈسگائز، کیونکہ پھر آپ ڈفرینٹ طریقے سے اوپر سے کرتے ہیں. ہر آدمی کا ڈفرینٹ، ہر ٹیچر کا ڈفرینٹ پڑھانے کا اسٹائل ہوتا ہے، سکھانے کا اسٹائل ہوتا ہے. تو میں پہلے 8 مشن میں 7 مشن میں 5 ڈفرینٹ آئی پی کے ساتھ فلائی کر چکا تھا. اب آگے گئے جی، تو میں گیا سیدھا اپنے کورس میں مصطفیٰ کے پاس. میں نے کہا بھائی یہ کس کس بات پہ مارتے ہیں؟ ویسے کہا تو نے کاکپٹ میں چپ نہیں کرنا، جہاں پہ تیرا منہ بند ہوا نا تھپڑ تیرے منہ پہ آنے. اچھا بائی دا وے اب ایئر فورس میں مارا نہیں جاتا، یہ کوئی ہم جنریشن ایکس والے ہیں. جنریشن ایکس میں جو تو اسکول میں جتنی مار پڑتی تھی نا میٹرک میں، جو ہمارے سر قاسم ہوتے تھے اللہ خوش رکھے ان کو، جتنے ڈنڈے انہوں نے میں مارے نا، میڈم فیضی ماری ہوتی تھی ہولی پرپز اسکول سے. تو ہم تو جنریشن ایکس ہیں بھائی، ہم تو کٹ کھانے کے ماہر تھے. گھر سے ہی مار پڑتی تھی، لڑائی کر کے گھر آؤ تو گھر لے پہلے میں مارتے تھے کہ تیرے کو قصور ہونا ہے. اندازہ کریں. اب تو خیر ڈفرینٹ ہو گیا نا، جنریشن زی ہو گئی، جنریشن الفا ہو گئی. اب پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ نہیں تیرا قصور نہیں، اس کا قصور ہوگا. ہمارے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا بھائی، وہ سیب چھری پہ گرے یا چھری سیب پہ، کٹنا سیب کو ہی ہوتا تھا. تو ہم لڑائی کریں کسی کے ساتھ، جب کوئی ہمارے ساتھ لڑائی کر جائے مار ہمیں پڑتی تھی. جس بندے سے لڑائی کی اس کو اپنے گھر میں اس کے ماں سے مار پڑے گی. تو یہ تو ہمیں مار سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جتنا مرضی کٹو ہمیں، جو مرضی کرو، کیونکہ ہم لوگ وہ لاتوں کے بھوت تھے شاید اس کو یہ کہہ سکتے ہیں. تو وی ہیڈ نو آبجیکشنز آن پیپل ہٹنگ اس، انسٹرکٹرز، ٹیچرس، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. میرے تو ایک وہ بھائی صاحب تھے، اب تو وہ ایئر لائن میں نان کا، ان کو ان کے انسٹرکٹر نے اتنا مارا تھا، وہ جب نیچے لینڈ کر کے آئے تو ہم ان کا چہرہ پہچان نہیں سکے تھے. بلو آئی، مطلب بلو آئیز نہیں، یہ بڑے بڑے گھونپڑے بنے ہوئے، یہ سوجا ہوا منہ، یہاں سے ناک ٹیڑھا ہوا ہوا ہے، خون رس رہا اس کا، اتنا مارا تھا. لیکن یہ مار اس کو سدھار گئی. ناؤ ہی از اے جینگو پائلٹ. اب وہ ایئر لائن میں ریٹائرمنٹ لی تھی انہوں نے، بعد میں میڈیکل پرابلم ہو گیا تھا. تو اس نے کہا بھائی جہاں تو نے منہ باندھ کے تھپڑ تیرے منہ پہ آنا ہے. میں سمجھ گیا. پھر اب میں جناب جیسے اسپیڈ بھی ایک ایک ناٹ کا بتا رہا ہوں، 31 ناٹ، 32 ناٹ، 33 ناٹ. میں نے کہا بھائی اس سے میں نے منہ نہیں بند کرنا اپنا. یعنی آل دا وے فرام اسٹارٹنگ آن دی انجن، ٹیکسنگ آؤٹ، ٹھیک ہے، لائننگ اپ، رولنگ، ٹیک آف، کلائمبنگ، ٹرننگ. تو جتنا بھی ایک ایک ہائٹ بتانی، ایک ایک اسپیڈ بتانی، ایک ایک میٹر، جہاں پہ بس میں وہ کوئی نہ کوئی نا وہ آئل پریشر میں گرین لائن سر، دی آر پی ایم از بٹوین 2000 to 2200. تو میں چپ نہیں کیا. اچھا وہ بھی دیکھتے رہنا، سنتے رہنا. اچھا پہلا مشن ہو گیا 1 گھنٹہ 15 منٹ کا تھا. اس میں انہوں نے مجھے کچھ نئی ٹرکس اور ٹپس بتائیں کہ لینڈنگ کے ٹائم پہ آپ نے کیا. اس میں مجھے جو اسی طرح یاد مجھے بتایا تھا کہ جب تمہیں یہ سنک چیک فیل نہیں اگر ہو رہا تو what you do is as soon as you flare out you look to the farthest point in the sky on the horizon اور اپنی کنسنٹریشن وہاں پر رکھو سب سے دور والے پوائنٹ پہ and you would feel this thing. اور وہی ہوا. مجھے وہ اس سے پہلے تک مجھے اسٹرگل ہوتی تھی کہ یعنی مجھے وہ سنک چیک جو ہے اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا تھا کچھ. لیکن بہرحال انہوں نے جو طریقہ بتایا نا وہ مطلب میں نے I always followed that one. پھر اس کو ہم شیئر بھی کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ. تو وہ ہو گیا. پھر دوسرا مشن میں نے ویسے ان کے ساتھ اڑایا. اس میں انہوں نے مجھے پھر سیمولیٹڈ فلیم آؤٹ اگر انجن ہو جائے تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے تو وہ انہوں نے سکھایا مجھے. تو اور میری لینڈنگ یہ تھی کہ سینٹرل لائن پہ ہی ہو رہی تھی اس وقت دوسرے مشن سے، بالکل سینٹرل لائن پہ ان ٹچ، اور میں بالکل ٹھیک جا رہا تھا. تو جب فائنل جو فل اسٹاپ جسے کہتے ہیں ہم لینڈنگ، جس کے بعد ہمیں جہاز پارک کر دینا ہوتا ہے، ٹیکسی رن وے سے اتر جاتے ہیں. ورنہ تو ہم ٹچ اینڈ گو کرتے ہیں یا گو راؤنڈس کرتے ہیں. ٹچ اینڈ گو ہوتا ہے کہ آپ آئے، آپ نے ٹچ کیا اور پھر پاورفل کی اینڈ دین یو فلائی اگین. اور گو راؤنڈ ہوتا ہے کہ آپ ٹچ نہیں کرتے اور جیسے ہی آپ رن وے کے پیرل ہوتے ہیں فلیر آؤٹ کرتے ہیں ساتھ ہی پاورفل کی اور نکل گئے. تو اس میں نارملی جو ہے نا اب جب آر ٹی فیل ہو جائے تو ہم جو ہے جیسے ہی ہم بیس ٹرن سے آتے ہیں، رن وے سے لینڈ ہوتے ہیں، تو ہم 300 فٹ سے نیچے نہیں جاتے. جو ہمارا انڈیکیٹڈ آلٹیچیوڈ ہوتا ہے وہ 300 فٹ ہم مینٹین رکھتے ہیں.
اس کے سامنے جاتے ہیں ATC کے سامنے جاتے ہیں اور وگل کرتے ہیں اپنے ونگس یوں لیفٹ رائٹ پہ. تو ATC نوز یہ جو جہاز ہے یہ اب جو ہے نا اس کا RT فیلئر ہو چکا ہے. تو وہاں سے پھر اس کی نظر ہوتی ہے، پھر ایک بندے کی نظر تھرو آؤٹ اس جہاز پہ رہتی ہے، پوری ڈاؤن میں دیکھتا ہے کہاں سے ہے. پھر ہم جیسے ہی بیس ٹرن پہ پہنچتے ہیں تو اگر تو کلیئر ٹو لینڈ ہے تو پھر وہ گرین فلیئر فائر کرتا ہے، اور اگر ناٹ کلیئر ٹو لینڈ ہے تو پھر وہ ریڈ فلیئر فائر کرتے ہیں. ریڈ فلیئر فائر اگر کریں تو وی گو اراؤنڈ اگین، وی کم بیک اگین. اگر وہ گرین فلیئر جو اس کو فائر کریں، شوٹ کریں، تو دین وی کم بیک ان لینڈ اینڈ کلیئر آف دا رن وے. تو اس قسم کی چیزیں یہ وجہ سے تھرو آؤٹ سکھائی جاتی ہیں، اسٹارٹنگ میں سکھائی جاتی ہیں. یعنی ایک سرکٹ میں ہمیں لگتے تھے تقریباً کوئی 7 سے 10 منٹ، یعنی ٹیک آف، ڈاؤن وین، لینڈنگ، ٹچ اینڈ گو 10 منٹ آپ لگا لیں. تو 75-70 منٹ کے مشن میں ہم 7 لینڈنگز تو کم از کم کرتے ہیں، 7 دفعہ لینڈ ٹیک آف کرتے ہیں. تو 7 مشنز میں میرے ملا کے کتنے ہو جائیں گے؟ 50 لینڈنگ اور ٹیک آف ہم نے کر لیے. پھر یہ 8واں مشن اور 9واں مشن جب کمپلیٹ ہوا تو اس میں آپ یہ 14 اور ڈال، میں میکسیمم کی طرف جا رہا ہوں. تو 70 ٹائمز ہم ٹیک آف اور لینڈ کر چکے ہوتے ہیں اس وقت. 70 دفعہ یعنی آپ نے گاڑی چلا لی، روک لی، ہمارا جہاز میں ٹیک آف کر لیا اور لینڈ کر لیا. تو جب فل اسٹاپ لینے کی کال دی، آگے لینڈ کیا رن وے پہ، وہ بھی سینٹر پہ ہوا، تو میرے منہ پہ تھپڑ آیا ڈز کر کے، ڈز اگین، پنڈیرا ڈز آ گیا. پھر تو انہوں نے جو ورڈز کیا، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں صرف اس لیے مارا ہے کہ یو فلو امیکولیٹ مشنس، تم نے اتنے اچھی فلائنگ کی ہے. میں نے کہا سر یہ 2-3 تفے اور مارو، پولیس ہے برابر کرو اس کو. یہ نہیں کہا میں دل میں کہا. مجھے وہ ذرا وہ کانفیڈنس مل گیا وہاں سے. تو ٹیکسی آؤٹ ہم کیا ہم نے، اور جا کے جہاز کو پارک کیا. تو کہنے بھی کھولی تو انہوں نے کہا بھائی اب تم خود ہی جو ہے نا وہ جا کے جو ہے نا وہ جہاز کی جو ہے باقی ساری یہ یعنی یہ فرسٹ ٹائم، ورنہ تو آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے پہلے کچھ مشن میں. یہ پوسٹ فلائٹ جو چیکس ہوتے ہیں یا انجن شٹ ڈاؤن جو ہوتا ہے یہ اس کے سامنے کرنا ہوتا ہے. تو خیر وہ سارا کچھ وہ نکل کے چلے گئے، پنکھا چل رہا ہے وہ نکل کے چلے گا، حالانکہ الاؤ نہیں ہوتا. بہرحال وہ چلے گئے تو میں پھر اس کے بعد جہاز کو خود ہی شٹ ڈاؤن کیا، سارا کچھ کر کے پوسٹ فلائٹ انسپیکشن کر کے فارم 701 بھرا. یعنی اب میں سولو کے لیے فلی ریڈی ہو چکا ہوں، لیکن 12 مشن سے پہلے آپ کو سولو نہیں ملتی. اب میں نے 2 ایڈیشنل مشن آنے تھے، CD10 CD11 اور CD12، 3 مشنس. اور اس میں بھی اگین اب کنسلٹیشن فیس آ جائے گی. اب مجھے جہاز خود لینڈ کرنا آ گیا، ٹیک اپ کرنا آ گیا، تو اب انہوں نے بھی جا کے باقی انسٹرکٹرس کو بتایا گا. تو پھر میرے 2 اور انسٹرکٹر لگے تھے ان 2 مشنس کے لیے. پھر جو میرا جو سولو چیک تھا CD13، وہ اس وقت کے جو اسکواڈرن کمانڈر تھے ہمارے PFT کے سر پرسی، اسکواڈرن پرسی، یہ نان مسلم تھے، بہت کائنڈ انسان، بڑے شفیق انسان، ابھی بھی تاحیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. تو انہوں نے جو ہے پھر جب میرا سولو چیک ہوا تو میں ان کے ساتھ یا انہوں نے کہا جی مجھے تم جو ہے نا 3 لینڈنگز دکھا دو، نو فلیپ، ہاف فلیپ، فل فلیپ اور ایک انجن فلیم آؤٹ خود ہی، اینڈ آئی ول ناٹ انٹرپٹ یو، گو ہیڈ، دی ایئر کرافٹ از آل یورس. کہیں کنٹرول نہیں لیا انہوں نے. بس وہ پھر اس کو پورا جو تھا مشن جو تھا وہ سارا میں نے ہی کنڈکٹ کیا. اس کو کال ساری میں نے دی، ٹیکسی آؤٹ میں نے خود کیا، لائن اپ خود کیا، رول خود کیا، ٹیک آف خود کیا. سب سے پہلے ان کو نو فلیپ لینڈنگ دکھائی، اس کے لیے ادھر آپ کی وائڈر ہوتی ہے ڈاؤن وینڈ، کیونکہ بہت دور سے آپ آتے ہیں، اس میں جہاز کی اسپیڈ جو ہے وہ 80 سے 0 سے تقریباً اوپر ہی ہوتی ہے لینڈنگ کے ٹائم پہ، کیونکہ آپ کے فلیپس نہیں ہوتے تو جہاز موشن میں ہوتا ہے کافی. تو وہ دکھائی، ٹچ اینڈ گو کیا آئے. تو اس کے بعد ہم کو دکھایا جو نارمل 20 ڈگری فلیپس کے ساتھ کرتے ہیں وہ لینڈنگ دکھائی ان کو. پھر TC دکھائی فل فلیپس کے ساتھ. تو چوتھی ڈاؤن پہ تھے تو انہوں نے کہا جی انجن فیل ہو گیا، 1900 فٹ کی بلندی پہ تھے تو انہوں نے کہا جی اب انجن فیل ہو گیا، ابھی مجھے لینڈ کر کے دکھا. اس میں آپ کے پاس صرف ایک چانس ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیلکولیشن آپ نے کرنی ہوتی ہیں، لائیو ویژول وربل کرنی ہوتی ہیں. تو 1900 سے جیسے ہی انہوں نے پاور کی آف فلیپس کے 20 ڈگریز، کیونکہ یہ سملیٹڈ فلیم آؤٹ کی جو ہے نا، جو جہاز جب فلی انجن فیل ہو جائیں تو وہ فل فلیپس آپ کے ساتھ جتنا گلائڈ جو ریشو ہوتی ہے وہ اس میں ہوتا تھا کہ وہ انجن آئیڈل کر کے، کیونکہ انجن جب آئیڈل ہوتا ہے تو وہ پاور 0 نہیں ہوتی، وہ پھر بھی 700-800 RPM پہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ کچھ
تھرسٹ دے رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم سمولیٹ کر رہے ہیں اس کو اور اس کو پھر فلیپس کو 20 ڈگری کر دیتے ہیں. تو اس پہ جو آپ کی گلائڈ ریشو آتی ہے وہ 0 انجن پاور کے ساتھ آتی ہے. تو میں نے وہ جو 110 ناٹ سے ان کو کنورٹ کیا ہائٹ میں, مجھے مل گیا تقریباً 24 سے 2500 فٹ مل گئے مجھے. اور میں ابھی آؤٹر ڈاؤن روڈ پہ ہوں اور میرا تھریش ہولڈ جو تھا وہ تقریباً میرے 3 o'clock پہ تھا. تو اب وہ اس میں کیلکولیشن یہ ساری میتھمیٹیکل ہیں, لیکن بہرحال میں نے جس جگہ پہ ٹرن کرنا تھا ان ون کو, یعنی رن وے میرے 3 o'clock پہ ہے اینڈ آئی ہیو ٹو میک اے ٹرن اینڈ لینڈ ان ون گو. تھریش ہولڈ سے پہلے لینڈ کر کے کریش, آپ کا مشن فیل, آپ جائیں گے سسپینشن چیک پہ. اور اگر میں نے تھریش ہولڈ کے بعد کیا دیٹس ناٹ این ایشو, لیکن پھر بھی آپ ہاف وے پوائنٹ سے آگے جا کے ٹچ ڈاؤن نہیں کر سکتے. تو میں بالکل پھر تھریش ہولڈ پہ جا کے میں نے فلیئر آؤٹ کیا اور جا کے لینڈ کر لیا. تو انہوں نے اس وقت ATC کو کال دی کہ اسٹوڈنٹ پائلٹ ریڈی فار سولو. وہیں سے ہم لوگ گئے اس طرف ٹیکسی آؤٹ کر کے ایٹ دی اینڈ آف دی رن وے واپس لائن اپ کی طرف آئے, وہاں پہ جہاز کو پارک کیا. پھر تو انہوں نے کہا ابھی اوپن دا کینوپی, میں نے کینوپی اوپن کی. انہوں نے کہا دی ایئر کرافٹ از آل یورس. انہوں نے ماری چھلانگ اور پیدل چلنا شروع کر دی جہاز کی بیک سائڈ سے. اس وقت RPM سب سے کم ہوتا ہے, یہ نہیں کہ پورا فل RPM کھلا ہو پیچھے اڑتے ہوئے جائیں گے اوپر انجن کی ایگزاسٹ سے. بٹ دین ہی وینٹ بیک ٹو, وہ پیدل چل کے گئے یا گاڑی شاید میں کہاں اسکول مارٹ تھے, ان کی گاڑی وہاں پہ کھڑی تھی تو گاڑی میں بیٹھے ہو گئے تھے. یس. اور اب میں اکیلا جہاز میں بیٹھا ہوں. میں نے 1-2 دفعہ تو ادھر دیکھا, واقعی کوئی انسٹرکٹر نہیں ہے. میں ادھر دیکھا, ادھر بھی کوئی نہیں ہے بھائی. مطلب میں اب جہاز کا یہ اکیلا مالک ہوں. مجھے وہ دیکھ تو تھوڑا سا وہ لگا نا شاکنگ, یہ اچھا اب میرے پاس ہے جہاز, اوکے کرنا کیا ہے. پھر چیزیں ریکال کی کہ اب یہ کرنا ہے. خیر وہ جہاز کو دوبارہ جو اس پہ اس کے جو RPM سیٹ کی, جوائننگ کی کال دی اس کو ATC والوں کو. اب میرا اپنا کال سائن تھا, مجھے اپنا کال سائن بھول گیا. میں شاک, مجھے T-37 کا یاد ہے کال سائن, گریڈ کے بھی بھول گئے. T-37 میرا کال سائن تھا بلو بیل 349. یہ کال سائن چینج ہوتے رہتے ہیں. تو میرا اس وقت پورے تھرو جو بھی سولو جاتا تھا تو بلو بیل 349 تھا میرا. اس سے مجھے نہیں یاد اب کیا تھا. بٹ اینی ہو, لیٹس سپوز اٹ واز بلو بیل 349 جو اب میرا کال سائن ہے. تو میں نے ATC کو کال دی کہ بلو بیل 349 ریکویسٹ لائن اپ. تو اس نے کہا دیر از one aircraft on final approach at your 3 o'clock. After that you can line up. تو جیسے ہی وہ اگر پچھلا جہاز تھا اس نے آ کے ٹچ ڈاؤن کیا, ہم نے جہاز کی اسپیڈ بڑھائی, تھوڑا سا تھروٹل دیا آگے اور جا کے لائن اپ ہو گئے. اور لائن اپ کے بعد پھر جو ہے نا پھر اگین وہ سارے چیکس اپنے کرنے ہوتے ہیں. RPM چیک کرنا ہے, کنٹرول میں ہے, آئل پریشر, ایوری تھنگ از ان. اس کے سارے لوازمات پوری کر کے کنٹرولس کو چیک کر کے تو پھر ATC کو کال دیتے ہیں کہ بلو بیل 349 رولنگ. ہم نے رول کیا. اب انسٹرکٹر نہیں ہے, دیٹس ناؤ اٹس می. اس سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ گمان ہوتا ہے نا کہ اگر آپ سے تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے تو انسٹرکٹر تھوڑی سی انپٹ دیتا ہے کہ یہ نا کہ جہاز کچے میں بڑھ جائے, کچے کے ڈاکو پکڑ لیں اس کو. تو اب دیر واز نو ون اراؤنڈ می, سو آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ مائی سیلف. تو بس جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ موت سے پہلے آپ کی لائف چلتی ہے ایک دم, تو میرے ذہن میں وہ ساری پوری میری لائف ایک دفعہ فلیش بیک ہوئی. جو مجھے میری جو فیلنگس تھی, یار اٹس می, ریئلی اٹس می. میں آپ کو بتاؤں گا, میں ڈاؤن پہ گیا, میں نے اپنی انگلی کو چکی بھی ماری ہے کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا. جیسے جہاز ایئر بورن ہوئے, نیچے وہ ٹریکٹر شیکٹر نظر آ رہے ہیں, ان کی طرف میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا او فلیپس رہ گئے, اور ہم فلیپس اپ کیے. تو اب میں نے کہا نہیں, ایون انسٹرکٹر نہیں ہے, تو now I am the sole responsible person for this aircraft. So then I started turning. میں نے اپنی ہائٹس مینٹین کی, سب کچھ کیا, ڈاؤن پہ پہنچا, اپنے لوفس کر کے چیکس جو ہوتے ہیں آئل پریشر والا صاحب جو چیک کرنا ہوتا ہے وہ سارے چیک کر کے ڈائریکشن دیکھی اس کے کہ بھائی کمپس سے بھی وہی آ رہی ہے, اور جس طرح میں جا رہا ہوں تنگیل سامنے ہے, اینڈ ہائٹ از ویل مینٹین, ٹریمر سارے سیٹ ہیں. دو وہاں پہ میں نے چکی مار کے چیک کیا, بھی نہیں یہ خواب نہیں ہے, درد کا بڑا سخت. تو ایموشنز جو تھے نا وہ بڑی اوور ویلمنگ تھے یار, کہ کبھی میں دائیں دیکھوں کبھی بائیں دیکھوں,
اوپر دیکھ مطلب اچھا سامنے فرنٹ پہ بھی کچھ جہاز نظر آتا ہے، وہ آپ سے 2-3 منٹ کے فاصلے پہ ہوتے ہیں، وہ بھی نظر آ رہا ہے مجھے، شیشے میں سے بیک سے پچھلا جہاز بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم کافی سارے جہاز اکٹھے سرکٹ میں فلائی کر رہے تھے. تو اب مجھے یہ تو کنفرم ہو گیا تھا کہ اگلا جہاز جہاں پہ میں نے اب مجھے وہ خیر اینی ہاؤ آئی ٹرن ٹورڈ دا بیس لائن. بیس سے جب چیک ٹرن کیا تو بیس لائن کی کال دی میں نے کہ بلو بیل 349 بیس لائن، اور وہاں پہ اپنے ریچولس کر کے جہاز کو ٹرن کیا اس طرف فائنل اپروچ کی طرف. تو جب وہاں پہ میں فائنل اپروچ کی طرف آ رہا تھا، اب تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ اور زیادہ ہوگی، یار میں ٹچ ڈاؤن کرنے والا ہوں. اب یہ ودن مطلب آپ کے 30 سیکنڈس کے ودن یہ ساری فیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پر تھوڑا سا مجھے جو ہے نا وہ پرسیپشن میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی، اور میں نے جہاز کو پہلے ہی فلیئر آؤٹ کر دیا. مجھے ATC کی بلڈنگ نظر نہیں آ رہی، یعنی میں اس سے بھی اوپر تھا، اتنا اونچا فلیئر آؤٹ کیا ہوا تھا، وہ بھی 25-30 فٹ کی ہائٹ پہ ہوتی ہے. اور میں نے اب وہ سنک چیک ہو رہا ہے جہاز بھی جا رہا ہے. تو اتنے میں اسٹال کی وارننگ آن ہوگی. اسٹال کیا ہوتا ہے کہ جب جہاز کی ایئر اسپیڈ جو ہے وہ اس کی جو منیمم جو اسپیڈ ہوتی ہے اس میں اگر وہ رہ سکتا ہے اس سے نیچے جانے کے قریب ہو تو ٹو شروع ہوتا ہے، جہاز ہیٹر بھی کرتا ہے. لینڈنگ کے ٹائم پہ آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ آپ بہت کلوز ٹو دا گراؤنڈ ہوتے ہیں اور کنٹرول فیشن میں اپنی سے جا رہے ہوتے ہیں. اب یہ جہاز کو لگ رہا ہے کہ بھائی نہیں بھائی ہائٹ بھی ایک تو زیادہ ہے، اور اوپر سے بہت جلدی فلیئر آؤٹ کر دیا اور پاور بھی جلدی کٹ آف کر دی. تو اسٹال وارننگ آ گئی، اتنے میں ATC کال آ گئی، بلو بیل 349 یو آر ٹو ہائی گو راؤنڈ. اور میں نے اپنی پہلی سولو میں گو راؤنڈ کیا. میں نے کہا تیری خیر ہے، پھر مجھے جھٹکا سا لگا، میں ہوش میں کہا بس کر بھائی اب تو پائلٹ بن گیا، اب پرانے خواب چھوڑ دے اینڈ گو اینڈ لینڈ پراپرلی. تو گو راؤنڈ کے بعد جب میں فائنل لینڈنگ پہ آیا تو اگین ٹچ ڈاؤن اسموتھی. سو میری پہلی سولو جو ہے وہ تقریباً ہے کوئی 22 سے 23 ہم لکھتے راؤنڈ نمبرز ہیں. یہ میں کہا تھا کہ راؤنڈ ٹورڈ دا بگر نمبر. مثلاً آپ نے اگر 21 منٹ کی مشن اڑایا ہے تو آپ اس کو 25 لکھتے ہیں. اگر آپ نے 24 منٹ کا مشن اڑایا تو اس کو بھی 25 ہی لکھتے ہیں، 25 منٹ کا. تو جو IP کے ساتھ میں فلائنگ کی تھی وہ الگ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے، جو سولو فلائی کیا ہے اس کا الگ ریکارڈ ہوتا ہے. تو وہ یہ ٹائم سارے آپ نے نوٹ کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ یا پھر جب آپ نے لاگ بک میں ہمارا رجسٹر پڑا ہوتا ہے BFT میں، اس میں جا کے آپ سائن کرتے ہیں اپنے ایئرکرافٹ نمبر، اپنا نام، اپنے انسٹرکٹر کا نام، مشن کون سا فلائی کیا، کتنے ٹائم سولو فلائی کیا، کتنے ٹائم انڈیویجولی فلائی کیا. تو یہ سارا کلاکس وقت سب کچھ آپ نے یہ دھیان میں رکھنا ہوتا ہے. تو فرام ٹیک آف، فرام جوائننگ آل دا وے ٹل ٹچ ڈاؤن، یہ ٹائم آپ نے نوٹ کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کا جو ہے نا وہ سولو ٹائم ہوتا ہے، اس کو زیادہ نہیں لکھ سکتے. تو دیٹس ہاؤ آئی کمپلیٹ مائی سولو. اینڈ اس کے بعد پھر اب 4 مشنز اور انہیں کنسولیڈیشن فیز کے، جس میں آپ نے اس کو چوک سولو کہتے ہیں. پتہ نہیں کیوں چوک سولو کہتے ہیں ہمارے ساتھ، یہ کنسولیڈیشن فیز ہوتا ہے. اس کو ہم جو لکھتے تھے اس میں بک پہ اپنے وہ کون 1 کون 2 کون 3 کون 4. تو یہ 14 15 16 17 ان میں اگر آپ نے کوئی غلطی بھی کر دی تو آپ کو ڈائریکٹ سسپینشن چیک لگتے ہیں. تو یہ کنسلٹیشن فیس ہے کہ اب آپ فلی سولو کے قابل ہو چکے ہیں 13 گھنٹوں میں. تو اب آپ انسٹرکٹرس کو دکھاتے ہیں کہ یہ میرے ایک ہی پیچھے لگے تھے، سر سہیل تھے، فلائٹ مٹ سہیل، ان کے ساتھ لگے تھے، وہ بھی کسی اور کے IP تھے. تو مجھے پھر جب جنرل فلائنگ سٹارٹ ہوئی CD20 آنورڈس، جس میں آپ کو منورز وغیرہ سکھاتے ہیں، اسٹیپ ٹرن وغیرہ، لوپ وغیرہ، تو وہاں پر پھر مجھے ایک ہی انسٹرکٹر، مجھے اسپیشل میرے انسٹرکٹر بلائے گئے تھے. FIS سے فائٹر انسٹرکٹر اسکول ہے، وہاں سے سر پراچا میرے انسٹرکٹر بنے، جن سے بھی پچھلے دنوں ملا بھی تھا. میں اسلام آباد میں گیا تھا تو ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، بڑے خوش ہوئے کہ یو آر مائی فرسٹ اسٹوڈنٹ. میں نے کہا یس سر، اینڈ یو آر مائی فرسٹ انسٹرکٹر پائلٹ ہو ہیو فلون دیز مینی مشنس. کیونکہ CD20 تک میں غریب کی جو سب کی بھابھی، میں کوئی تمام PFT کے IP کے ساتھ ایک دفعہ فلائی کر چکا تھا. تو میرے لیے یہ بھی ایک اچھا ایکسپوجر تھا کہ زیادہ ایکسپیرینس پائلٹس کے ساتھ اور زیادہ پائلٹس کے ساتھ میں نے فلائی کیا ہے. تو فرام CD20 آنورڈ ٹل جوائننگ K8 یہ ایک زیادہ چیز ہے، یہ ایک زیادہ کہانی ہے، یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے. پر آج اتنا ہی کافی ہے. سو سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.